فیحان اسٹوڈیو کی درسگاہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں 9ویں جماعت کے لیے NCERT کی کتاب جان پہچان سے 8واں سبق، جس کا عنوان ہے احسان کا بدلہ احسان۔ یہ ایک کہانی ہے جسے ہمارے سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین نے لکھی ہے۔ آئیے اس کہانی کو پڑھتے ہیں۔ بہت دنوں کا ذکر ہے جب ہر جگہ نیک لوگ بستے تھے اور دغا فریب بہت ہی کم تھا۔ ہندو مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرتا تھا اور جو جس کا حق ہوتا تھا اسے مل جایا کرتا تھا۔ ان دنوں ایک شہر تھا عادل آباد۔ اس عادل آباد میں ایک بہت دولت مند دکاندار تھا۔ دور دور کے ملکوں سے اس کا لین دین تھا۔ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جو اس نے بہت دام دے کر 1 ارب سے خریدا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ دکاندار تجارت کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ بے خیالی میں شہر سے بہت دور نکل گیا اور ایک جنگل میں جا نکلا۔ ابھی یہ اپنی دھن میں آگے جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے 6 آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے ان کے 2-1 وار تو خالی دیے، لیکن جب دیکھا کہ وہ 6 ہیں تو سوچا کہ اچھا یہی ہے کہ ان سے بچ کر نکل چلوں۔ اس نے گھوڑے کو گھر کی طرف پھیرا، لیکن ڈاکوؤں نے بھی اپنے گھوڑے پیچھے ڈال دیے۔ اب تو عجیب حال تھا، سارا جنگل گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہا تھا۔ سچ یہ ہے کہ دکاندار کے گھوڑے نے اسی دن اپنے دام وصول کرا دیے۔ کچھ دیر بعد ڈاکوؤں کے گھوڑے پیچھے رہ گئے۔ گھوڑا دکاندار کی جان بچا کر اسے گھر لے آیا۔ اس روز گھوڑے نے اتنا زور لگایا کہ اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد غریب کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، لیکن دکاندار کو اپنے وفادار گھوڑے کا احسان یاد تھا۔ چنانچہ اس نے سائس کو حکم دیا کہ جب تک گھوڑا جیتا رہے اس کو روز صبح و شام 6 سیر دانہ دیا جائے اور اس سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ لیکن سائس نے اس حکم پر عمل نہ کیا۔ وہ روز بروز گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ایک روز اسے اپائج اور اندھا سمجھ کر استبل سے نکال دیا۔ بیچارہ گھوڑا رات بھر کا بھوکا پیاسا بارش اور طوفان میں باہر کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو جوں توں کر کے وہاں سے چل دیا۔ اسی شہر عادل آباد میں ایک بڑی مسجد تھی اور ایک بڑا مندر۔ ان میں نیک ہندو اور مسلمان آ کر اپنے اپنے ڈھنگ سے عبادت کرتے اور خدا کو یاد کرتے تھے۔ مندر اور مسجد کے بیچ ایک بہت اونچا مکان تھا۔ اس کے بیچ میں ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک بہت بڑا گھنٹا لٹکا ہوا تھا اور اس میں ایک لمبی سی رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس گھر کا دروازہ دن رات کھلا رہتا۔ شہر عادل آباد میں جب کوئی کسی پر ظلم کرتا یا کسی کا مال دبا لیتا یا کسی کا حق مار لیتا تو وہ اس گھر میں جاتا، رسی پکڑ کر کھینچتا۔ یہ گھنٹا اس زور سے بجتا کہ سارے شہر کو خبر ہو جاتی۔ گھنٹے کے بجتے ہی شہر کے سچے نیک دل ہندو مسلمان وہاں آ جاتے اور فریادی کی فریاد سن کر انصاف کرتے۔ اتفاق کی بات کہ اندھا گھوڑا بھی صبح ہوتے ہوتے اس گھر کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازے پر کچھ روک ٹوک تو تھی نہیں، گھوڑا سیدھا گھر میں گھس گیا۔ بیچ میں رسی تھی۔ یہ غریب مارے بھوک کے ہر چیز پر منہ چلاتا تھا۔ رسی جو اس کے بدن سے لگی تو اسی کو چبانے لگا۔ رسی جو ذرا کھینچی تو گھنٹا بجا۔ مسلمان مسجد میں نماز کے لیے جمع تھے، پجاری مندر میں پوجا کر رہے تھے۔ گھنٹا جو بجا تو سب چونک پڑے اور اپنی اپنی عبادت ختم کر کے اس گھر میں آن کر جمع ہو گئے۔ شہر کے پنچ بھی آ گئے۔ پنچوں نے پوچھا یہ اندھا گھوڑا کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ فلاں تاجر کا ہے۔ اس گھوڑے نے تاجر کی جان بچائی تھی۔ پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ تاجر نے اسے نکال باہر کیا ہے۔ پنچوں نے تاجر کو بلوایا۔ ایک طرف اندھا گھوڑا تھا، اس کی زبان نہ تھی جو شکایت کرتا۔ دوسری طرف تاجر کھڑا تھا، شرم کے مارے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ پنچوں نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، اس گھوڑے نے تمہاری جان بچائی اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم آدمی ہو، یہ جانور ہے، آدمی سے اچھا تو جانور ہی ہے۔
ہمارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے اور احسان کا بدلہ احسان سمجھا جاتا ہے۔ تاجر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بڑھ کر اس نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا، اس کا منہ چوما اور کہا، میرا قصور معاف کر۔ یہ کہہ کر اس نے وفادار گھوڑے کو ساتھ لیا اور گھر لے آیا، پھر اس کے لیے ہر طرح کے آرام کا انتظام کر دیا۔ یہ کہانی تھی ڈاکٹر ذاکر حسین کی لکھی ہوئی، جس کا عنوان تھا احسان کا بدلہ احسان۔ اس سبق کی مشق کو دیکھتے ہیں۔ سوچیے اور بتائیے۔ سوچیے اور بتائیے کے تحت کچھ سوال جواب ہیں، آئیے ان سوال جواب کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ڈاکو نے دکاندار پر کیوں حملہ کیا تھا؟ تو ڈاکو نے دکاندار پر اس لیے حملہ کیا تھا کہ وہ اس کو لوٹنا چاہتے تھے، اور وہ جنگل میں تنہا اکیلا گھوڑا دوڑائے لیے جا رہا تھا۔ دکاندار کو اکیلا دیکھ کر ڈاکو نے اس پر حملہ کر دیا۔ دوسرا سوال ہے، دکاندار کو گھوڑے کے دام کس طرح وصول ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ گھوڑے نے دکاندار کو ڈاکوؤں سے بچایا اور اسے اس کے گھر تک آرام سے پہنچا دیا، کیونکہ وہ اتنی تیز بھاگا تھا جس سے ڈاکو پیچھے رہ گئے تھے۔ اس طرح گھوڑے نے دکاندار کو اس کے دام وصول کروا دیے۔ تیسرا سوال ہے، سائز کے برتاؤ کی وجہ سے گھوڑے کو کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑیں؟ سائز کے برتاؤ سے گھوڑے کو کئی تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ سائز کے عمل سے گھوڑے کو بہت تکلیف ہوئی، وہ رات بھر بھوکا پیاسا رہا، بارش اور طوفان میں یوں ہی کھڑا رہا، اور صبح ہوئی تب جوں توں کر کے وہاں سے نکلا تھا۔ چوتھا سوال ہے، اونچے مکان میں گھنٹا کیوں لٹکایا گیا تھا؟ تو اونچے مکان میں گھنٹا اس لیے لٹکایا گیا تھا کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کا حق مارا جاتا ہے، تو وہ آ کر اس گھنٹے کو بجائے تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے، اور پھر اس گاؤں کے اس پنچ آ کر اس کا فیصلہ کریں اور اس کو اس کا حق واپس دلوائیں۔ پانچواں سوال ہے، گھوڑے نے گھنٹا کس طرح بجایا؟ تو گھوڑا بھوکا پیاسا اس اونچے مکان میں پہنچ گیا تھا، اسے دکھائی کچھ نہ دیتا تھا۔ وہ رسی اس کے منہ سے لگی تو چونکہ وہ بھوکا تھا اس لیے اس کے چبانے کی غرض سے وہ اس کو کھانے کی غرض سے اس کو چبانے لگا، اور جب رسی چبانے کی وجہ سے کھینچی تو گھنٹا بجنے لگا۔ چھٹا سوال ہے، تاجر کا چہرہ شرم سے کیوں سرخ ہو گیا؟ تو تاجر کا چہرہ شرم سے اس لیے سرخ ہو گیا تھا کہ گھوڑے نے تاجر کی جان بچائی تھی، اور تاجر نے گھوڑے کو ایک سائس کے حوالے کر دیا اور پھر اس کی خبر نہ لی، اور سائس نے اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا، اور یہ جان کر تاجر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اگلی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے۔ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسے وفادار، بیچارہ، حقدار، ظلم، فریادی، احسان، قصور، عبادت اور تاجر۔ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آپ لوگ ان الفاظ کے جملے بنائیے۔ اگلی مشق ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو بھریے۔ 5 الفاظ ہیں، آنکھیں، گونج، بیچ، جانور اور گھر۔ تو پہلا جملہ کیا ہے؟ تم آدمی ہو، یہ جانور ہے۔ دوسرا جملہ ہے، سارا جنگل گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہا تھا۔ اور تیسرا جملہ ہے، اس نے وفادار گھوڑے کو ساتھ لیا اور گھر لے آیا۔ چوتھا جملہ ہے، کچھ دنوں بعد غریب کی آنکھیں جاتی رہیں۔ پانچواں جملہ ہے، مندر اور مسجد کے بیچ میں ایک اونچا مکان تھا۔ اگلی مشق ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد اور جمع لکھیے۔ احکام یہ واحد ہے، اس کی جمع احکامات۔ تاجر، اس کی جمع تاجروں۔ حقوق یہ جمع ہے، اس کا واحد آئے گا حق۔ مکان یہ واحد ہے، اس کی جمع مکانات۔ شکایت یہ واحد ہے، اس کی جمع شکایات۔ احسانات یہ جمع ہے، اس کا واحد آئے گا احسان۔ اگلی مشق دیکھیے، قواعد کے تحت کیا باتیں بتائی گئی ہیں؟ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ بہت دنوں کا ذکر ہے جب ہر جگہ نیک لوگ بستے تھے۔ معلوم ہوا کہ تاجر نے اسے نکال باہر کیا۔
اوپر دیے گئے جملوں میں جن کاموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ پہلے ہو چکے ہیں، یعنی یہ گزرے ہوئے وقت کی باتیں ہیں۔ گزرے ہوئے وقت یا زمانے کو ماضی کہتے ہیں، یعنی یہاں ٹینس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور وہ بھی پاسٹ ٹینس کے بارے میں، جس کو اردو میں زمانے ماضی یا فعل ماضی کہتے ہیں۔ اوپر 3 مثالیں دی ہیں۔ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا، ہر جگہ نیک لوگ بستے تھے اور اسے نکال باہر کیا۔ یہ تینوں کام زمانے ماضی میں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں ہوئے ہیں، اس لیے اس فعل کو زمانے ماضی یا فعل ماضی کہتے ہیں۔ انگلش میں اسے پاسٹ ٹینس کہتے ہیں۔ نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ 3 محاورے ہیں: حق مارنا، چہرہ شرم سے سرخ ہونا، وار خالی دینا۔ حق مارنا کا مطلب ہے کسی کا حق آپ چھین لینا، اس کو اس کا حق نہ ملنا۔ چہرہ شرم سے سرخ ہونا یعنی شرمندہ ہو جانا۔ وار خالی دینا یعنی اپنے آپ کو بچا لینا۔ اگلی مشق ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے، یعنی الٹا اینٹونیمز لکھنا ہے۔ وفادار کا بے وفا، نیک کا بد، ظلم کا انصاف، آرام کا متضاد تکلیف اور حق کا متضاد فرض۔ آخری مشق ہے عملی کام۔ کیا ہے عملی کام؟ اسم کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ کو ضمیر کہتے ہیں، مثلا اس، وہ، تم، میں، ہم وغیرہ۔ اس سبق میں 5 ایسے جملے لکھیے جن میں کسی ضمیر کا استعمال کیا گیا ہو۔ ضمیر کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، جو اسم کی جگہ یا ناؤن کی جگہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس سبق سے آپ کو 5 جملے ایسے لکھنے ہیں نکال کے جس میں ضمیر کا یعنی پروناؤن کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو میں ہم پھر کسی اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔